وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، میں نے یہ کتاب پڑھی مطالب لوح القرآن، اس پہ حروف مقطعات کے آپ نے بڑے اچھے انداز میں جو آپ سمجھانے کی کوشش کی، جو آپ سمجھ کر کے دنیا کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن لازمات تو یہ باتیں آج تک لگ بھگ کسی نے ایسا نہیں کیا ہے میری نظر میں کہ حروف مقطعات کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ہاں، جن سے تھوڑا بہت جو کچھ ہو سکا انہوں نے سمجھایا ہے، جیسا کہ الف لام میم میں یہ مشہور ہے، جو درس نظامی میں بھی پڑھائی جاتی ہے، تو اس میں بتایا گیا ہے۔ البتہ اور جو حروف مقطعات ہیں ان کے اب تک کسی نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی، پر یہ باتیں آپ نے سمجھ کے سمجھانے کی کوشش کی، تو آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ اس کا یہی مطلب ہوگا اور کیا ہے، تو آپ نے سمجھانے کی کوشش کی، یہ چیزیں آپ کے ذہن پہ کیسے آئی؟ اصل میں تفسیر قرآن جب میں کر رہا تھا، اس سے بھی پہلے کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آتے تھے بطور قاضی، جو میں یہاں تھا تو لوگ آتے تھے اپنے معاملات لے کر، یہاں فیصلے ہوتے تھے، تو اسی درمیان کچھ ایسے لوگوں کی بھی آمد ہوئی جو یہ سوال کیے کہ قرآن جس طرح کہتے ہیں علماء کرام کے اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں، توحید سے مراد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر کہتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 بنیادی اسلامی چیزیں ہیں۔ تو کہنے والا یہ کہتا تھا کہ ہم نے پورے قرآن کو 20 مرتبہ 25 مرتبہ پوری عمر میں پڑھا، عمر دراز لوگ، نام نہیں لینا چاہتا، تو کہا کہ جب ہم نے اس کا مطالعہ پڑھا، تلاوت کی، تو ہمیں نماز ملا، اس کے اندر نماز کا ذکر ہے اور روزے کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، مگر پورے قرآن میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا اپنے صراحتاً ہم نے مطلب جو ہے مذکوراً پایا نہیں۔ تو کہا جب 5 بنیادی اصول ہیں تو قرآن میں ہونا چاہیے۔ تو بات تو معقول تھی، انہوں نے جو سوال کیا وہ سوال بہت ہی دلچسپ ہے، بہترین سوال تھا ان کا۔ پھر کہا کہ جب یہ 4 چیزیں ہیں تو 5ویں چیز بھی تو ہونی چاہیے، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اس کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر اللہ سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام میں آنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کریں۔ تو وہی قرآن میں نہیں ہے، جبکہ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ بسم اللہ کے بے سے قرآن شروع ہوتا ہے، والناس کے شین پر جو ہے مکمل ہوتا ہے، تو بس کے آگے ہمیں کچھ تلاش کرنا ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ الٹا پڑھو تو سب، یعنی قرآن میں ہی سب کچھ ہے بس، تو پھر کلمہ کیوں نہیں ہے؟ پھر میں نے بہت ساری تفاسیر کا مطالعہ کیا، تو گاہے بگاہے لگ بھگ سبھی نے اپنی جو ہے بات یوں رکھ دی ہے کہ یہ اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ پھر میں نے سوچا اور اس کا مطلب جو ہے اللہ اس کا رسول جانے، تو میں کہتا ہوں اللہ رسول جو کچھ جانتا ہے وہ دونوں، وہ وحدانیت میں یکتا ہے، رسالت میں یکتا ہے، وہ دونوں جانتے ہیں۔ تو جو ان کے راز و نیاز ہے، اگر امت کو، بندوں کو، اللہ کے بندوں کو، رسول کی امت کو بتانا نہیں ہے تو پھر قرآن میں ڈالنے کا مطلب؟ بالکل، بے شک قرآن میں مطلب۔ اچھا، پھر بات چیت ہو گئی، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اس پر کافی سوچ بچار کیا، تو قرآن کی ایک آیت جو ہماری نظر کے سامنے سے گزری وہ یہ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ۔ پھر میں نے اللہ کا یہ پیغام بھی دیکھا کہ
قرآن تو بہت آسان کر دیا گیا ہے ذکر کے لیے، سمجھنے کے لیے، تفہیم و افہام کے لیے، اور پھر ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ بے معنی ہو؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو کہیں نہ کہیں کھوج کرنی چاہیے. اسی پشو پیش میں میں رہا اور پھر اپنی معمولات کے مطابق ایک رات جب سویا تو باب العلم، شاہ مرداں، بولتا قرآن، مولا کائنات کی رہبری ہوئی. انہوں نے خواب میں ہمیں فرمایا بار بار کہ قرآن پڑھ. میں نے کہا میں نے تو پڑھی ہے، بار بار پڑھی ہے، پڑھ. ابتدا کرنا. اب جو نقطۂ بائے بسم اللہ ہے، جو نقطۂ بائے بسم اللہ ہے وہ کہتے ہیں کہ پڑھ. میں نے کہا اس میں کوئی راز ہو؟ تو میں نے غور کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو جب پڑھا تو اچانک میرے ذہن میں بات آئی کہ الف لام میم، یہ 3 لفظ ہیں، 3 حرف ہیں، الف لام میم. میں نے کافی غور کیا اور جب صبح اٹھا تو میں نے کاپی قلم لے کر اپنی خانقاہ میں بیٹھ گیا. میں جب بیٹھا تو الف لکھا، پھر لام لکھا، پھر میم لکھا. پھر اس کے سامنے جب میں لکھنا شروع کیا تو اللہ کا کرم، مولا کائنات کے احسانات ہیں کہ انہوں نے رہبری فرمائی سرکار باب العلم نے. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ الف سے اول کلمہ طیب. پھر میں نے لام دیکھا تو میں نے کہا لا الہ الا اللہ. پھر نیچے میم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا کلمہ تو موجود ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ الف سے اول کلمہ طیب، لام سے لا الہ الا اللہ، میم سے محمد رسول اللہ. جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، بھائی قرآن تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. اب کہتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو الف لام میم بے معنی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. بھائی اس کو تو مسلم کے علاوہ قومیں بھی پڑھیں گی، وہ شک کر سکتی ہے، ان پر کیا کی پابندی؟ وہ شک کرے، یقین کرے، نہ کرے، ان کی مرضی ہے. تو کیا ہر کوئی اس کو بے شک کی نگاہ سے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو میری سمجھ میں آیا کہ نہیں. کہتے ہیں کہ الف لام میم یعنی جو اس دائرے میں داخل ہو گیا، اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے زبان سے اقرار کر لی، دل سے تصدیق کر لی، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اب اس کتاب میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے نا. اب کہتے ہیں ھدی للمتقین. تو جو کلمہ طیبہ میں داخل ہو گیا وہ کفر و شرک سے پاک ہو گیا تو متقی ہو گیا. تو کیونکہ ابھی ابھی کلمہ پڑھا ہے، تو جب ابھی ابھی کلمہ پڑھا ہے تو وہ ایک ماں پیٹ سے بچہ جو نوزائید بچہ پیدا ہوتا ہے ویسا بے گناہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ حضرت دیا کلبی کے واقعہ سے ظاہر ہے. تو ماں پیٹ کے بچے کی طرح وہ ہو جاتا ہے. تو اب وہ کہ متقی ہو گیا ہے نا، ایک دم پرہیزگار. مطلب متقی کا مطلب کہتے ہیں کہ صاف و شفاف، گناہوں سے دور. اب اس نے کسی کچھ کیا ہی نہیں، کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے، گناہوں سے تو متقی ہی ہو. ہاں تقوی والا ہے، یعنی کہ وہ گناہوں سے پاک ہے، طہارت میں ہے، ایمانی طہارت میں. تو جب وہ متقی ہے تو کہتے ہیں کہ ھدی للمتقین. تو اب یہ قرآن اسے ہدایت دے گا، ان کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ اب وہ جو پڑھے گا اور سمجھے گا تو اس کے لیے ہدایت ہے. پھر آگے کی آیتوں کو جب آپ ملائیں گے تو یہ بات سے بات ملتی چلی جائے گی اور تسلسل کے ساتھ آپ کو قرآن مقدس سمجھ میں آ جائے گا. دوسری چیز، ایک راز کی بات یہ ہے جو میں نے مطالب لوح قرآنی میں نہیں لکھی، کیونکہ میں نے اس لیے لکھی کہ وہ عام فہم ہر آدمی سمجھ جائے. لیکن ایک اور بات، گرامر کے اعتبار سے دیکھیں گے تو کتاب مؤنث ہوتی ہے، کتاب مؤنث ہوتی ہے، لیکن یہاں ذالکہ کا استعمال ہوا ہے جبکہ تل کا ہونا چاہیے. تو اب یہ ذالکہ کا لفظ ہے. تو قرآن کی حکمت، ایک ادنا سی بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں میں، حالانکہ بہت بڑی بات ہے. تو ایک چھوٹا سا نقطہ ہے. نقطہ یہ ہے کہ ذالکہ کہا، تل کا نہیں کہا، جبکہ کتاب مؤنث ہے.
تو मैंने जब इस पे गौर किया तो मुझे बात समझ में आई कि ज़ालिका कह के अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ इस किताब को नहीं समझे, बल्कि मुकम्मल किताब को अपने दायरे में ले लिया, मुकम्मल किताब की तरफ इशारा किया। तो आप सोचते हो कि मुकम्मल किताब क्या है? मुकम्मल किताब है कि पंजतन पाक बोलता कुरान है, और जो कुरान हमारे हाथ में है ये कलामुल्लाह कुरान है ना? ये कलामुल्लाह है, वो बोलता कुरान है। तो अब ज़ालिकल किताब ला करके ज़ालिका में इतनी उसत है कि मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों को घेरे में लेता है, दोनों पर उसका इतलाक हो सकता है। जिस तरह मर्दों पर हुक्म जारी करके औरतें भी उसकी मातहत आ जाती है ना, इसी तरह यहाँ ज़ालिका ला करके न सिर्फ ये किताब बल्कि वो बोलता कुरान जो अहले बैत के लिए, जो ज़वील क़ुरबा के लिए, जो पंजतन पाक के लिए इस्तेमाल हुआ है कि मौलाए कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा हसनैन करीमैन बोलता कुरान है। तो कुरान ने कह दिया कि सिर्फ इस किताब पर नहीं बल्कि बोलता कुरान बोलती किताब पर भी शक करने की गुंजाइश नहीं। तो लोहे कुरानी भी, इसमें मतालिब लोहे कुरानी जो किताब हमने कोशिश की है, इसके अंदर इस तरह के बेशुमार नुकात और उनकी वजाहत, जैसे हामी, काफ, हा, या, ऐन, स्वाद, ताहा, तासीन, मीम, जो इस तरह की हैं, सबकी डिटेल्स मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि अगर वाकई इंसान तालीम के गर्ज से मार्फत रब और हक की तलाश में अगर पढ़ेगा तो इस किताब में फ़ायदा हासिल कर सकता है। यूं ही तो फिर तो क्या कहते हैं कि बेमाने हैं, जो नहीं समझना चाहता है तो वो अलग बात है। तो मैं तो हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि मक्खी मत बनो, मत मक्खी बनो। मक्खी वो है जो सिर्फ गंदगी पे बैठती है, लेकिन मधुमक्खी सिर्फ मिठास पर, रस पर बैठती है और अच्छाई चूस के लाके शहद बनाती है, जो खुद भी उससे फ़ायदा हासिल कर सकती है और कौम भी, दुनिया भी उससे फ़ायदा हासिल कर सकती है, उससे शिफा पाती है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि मतालिब लोहे कुरानी नहीं बल्कि किसी भी किताब को आप पढ़ें तो उसमें से अच्छाइयाँ लेने की कोशिश करें। मधुमक्खी बने, मक्खी न बने कि सिर्फ गंदगी ढूंढते फिरें, क्या गलती है, कहाँ मिस्टेक है, कहाँ क्या है। सिर्फ क्यों, कहाँ, कुएं में पढ़ेंगे तो आप मक्खी हैं, और मक्खी का काम है गंदगी में बैठना। हम कहते हैं कि ऐ उम्मत मुस्लिमा, ऐ अल्लाह के हबीब के चाहने वालों, आप मधुमक्खी बने, आपका एजाज है, आपको अफजलियत दी है अल्लाह ने, तो आप अपनी अफजलियत को बरकरार रखें, हक को हक समझने की कोशिश करें। फिर मैंने उसे किताबी शक्ल दी और किताबी शक्ल देकर मैंने चाहा कि उम्मत तक बात पहुँचे, तो मैंने किताबी शक्ल दी जो आपके हाथ में है। बस अल्लाह इसे कबूल फरमाए, ये मेरी ख्वाहिश है। जज़ाकल्लाह बेहतरीन, बहुत ही उम्दा, अच्छी आपने वजाहत की, जिससे उम्मीद है कि मैं तो खैर पढ़ ही चुका हूँ, नाज़रीन आप भी पढ़ेंगे तो आप भी मुतमईन हो जाएंगे और यकीनन दिल बाग बाग हो जाएगा। खैर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वजाहत फरमाई। जज़ाकल्लाह खैर।